بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ صدیق کپن نے 2.5 سال بعد دیکھی آزادی کی صبح، لکھنؤ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ گھر والوں نے کہا آخرکار انصاف ہوا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر کیے ہوائی حملے، حماس نے بھی راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ محمود عباس فلسطینی تنظیموں کو نہتہ کریں، امریکہ نے کیا مطالبہ، بلنکن نے تجویز پیش کی۔ اصفہان حملے کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے، ایران نے لگایا الزام، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ امریکہ نے پچھلے سال گیس پائپ لائن دھماکے سے اڑائی تھی، رشیا کا دعویٰ۔ یوکرین نے کہا ماسکو 24 فروری کو حملے تیز کرے گا۔ آذربائیجان نے تہران میں سفارت خانہ خالی کر دیا، کہا ایران نے دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا، دونوں ملکوں میں تناؤ۔ کینیڈا میں چائنا کے 10,000 یوغور مسلمانوں کو بسایا جائے، پارلیمنٹ میں قرارداد منظور۔ ہنڈنبرگ رپورٹ پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، کارروائی ملتوی۔ حکومت نے کہا یونیفارم سول کوڈ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کیرالہ کے جرنلسٹ صدیق کپن نے 2.5 سال بعد جیل سے رہائی حاصل کی اور آزادی کی پہلی صبح دیکھی۔ انہیں اتر پردیش میں گرفتاری کے بعد کسی مقدمے کے بغیر لمبے عرصے سے جیل میں رکھا گیا تھا۔ صدیق کپن کو 2 کیسوں میں ضمانت مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے رہائی کا انتظار کر رہے تھے۔ 2020 میں ایک لڑکی کے ریپ کی خبر کی رپورٹنگ کے لیے وہ ہاتھرس جا رہے تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ صدیق کپن کو کل شام ہی رہا کیا جانے والا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ منی لانڈرنگ کیس کی سنوائی کرنے والے خصوصی جج کے ذمہ دار بار کونسل کے الیکشن میں مصروف تھے۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ صدیق کپن بدامنی پھیلانے کے لیے ہاتھرس جا رہے ہیں۔ ریپ کا شکار اس عورت کی کچھ دن بعد دہلی کے ہاسپٹل میں موت ہو گئی تھی۔ ضلع عہدیداروں نے گاؤں میں آدھی رات کے وقت آنن فانن اس عورت کی آخری رسومات انجام دے دی تھیں۔ اس کے بعد الزام لگایا گیا تھا کہ پولیس نے جرم کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ صدیق کپن پر غداری کا الزام لگایا گیا تھا اور سخت مخالف دہشت گردی قانون UAPA کے تحت کیس درج کیا گیا تھا۔ فروری 2020 میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا تھا۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے پیپلز فرنٹ آف انڈیا سے پیسہ لیا ہے، جس پر اب پابندی لگا دی گئی ہے۔ پچھلے سال ستمبر میں سپریم کورٹ نے انہیں ضمانت دی تھی اور یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی ہے۔ انہیں 3 مہینے بعد منی لانڈرنگ کیس میں بھی ضمانت مل گئی، لیکن عہدیداروں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کی رہائی میں دیر ہوئی۔ اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے ارکان نے صدیق کپن کی گرفتاری کی مذمت کی تھی اور ہاتھرس واقعے کی کوریج کو روکنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ BJP حکومت کی طرف سے میڈیا کو دبانے کا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ صدیق کپن اور ان کے ساتھ گرفتار دوسرے لوگوں کا تعلق پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس کی اسٹوڈنٹ ونگ کیمپس فرنٹ آف انڈیا سے ہے۔ صدیق کپن نے کہا تھا کہ وہ صرف ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے اپنا کام کرنے کے لیے ہاتھرس جا رہے تھے۔ حالیہ عرصے میں انڈیا میں اظہار خیال کی آزادی کو دبانے کے کئی معاملات پیش آئے ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز عالمی تنظیم نے اس معاملے میں انڈیا کی رینکنگ 10 مقامات گھٹا دی اور سروے کیے گئے 180 ملکوں میں انڈیا کا رینک 150 ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا کہ کئی دوسرے جرنلسٹ اب بھی انڈیا کی جیلوں میں بند ہیں۔
رہائی پر صدیق کپن کی بیوی اور بیٹے نے خوشی کا اظہار کیا جو جیل کے باہر ان کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ آخرکار انصاف ہوا. صدیق کپن کی بیوی ریحانہ نے بتایا کہ 2.5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. ہم نے بہت درد سہا ہے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ دیر سے ہی صحیح انصاف ہوا ہے. ریحانہ اور کپن کے 3 بچے مزمل، زیدان اور مہناز نے انہیں جیل سے باہر دیکھنے کے لیے 28 مہینے انتظار کیا. اس مدت کے دوران صدیق کپن کی ماں کا انتقال بھی ہوا. وہ 90 سال کی تھیں. صدیق کپن کے بڑے بیٹے مزمل نے اپنے والد کی گرفتاری پر سوال اٹھائے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کی 2.5 سال کی تکلیفوں کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. 43 سالہ صدیق کپن نے ایک چینل سے بات چیت کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے صدیق کپن کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف تمام الزامات خارج کیے جائیں. 2 سال کے بعد صحیح ہے. مطلب UAPA میں بہت لوگ 5 سال 10 سال جیل کاٹ رہا ہے. ہم 28 منتھ میں باہر آ گیا. یہ میڈیا ہمارا میڈیا فراٹرنٹی کا ایک نتیجہ ہے. یار وہ لوگ منع کیا. وہ پاپولر فرنٹ کا نہیں, یہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. دونوں میرا ساتھ 2 لڑکیاں تھا. وہ دونوں اسٹوڈنٹ تھا, جامعہ میں اسٹوڈنٹ تھا. ایک میرٹھ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا. ایک ہمارا ڈرائیور تھا, اولا ڈرائیور تھا. اس کو بھی PFI کا بنایا. مجھے PFI کا سیکرٹری بنایا, فاؤنڈر ممبر بنایا. اس میں کیا مطلب یہ الیگیشن ہے. STF مجھے بتایا, میں PFI کا فاؤنڈنگ ممبر بتایا. پریس فریڈم انڈیا کی وکیل گیتا سیشو نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سخت مخالف دہشت گردی قانون کے تحت صدیق کپن کی گرفتاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا میں جرنلسٹوں کی آزادی کتنی خطرے میں ہے. انہوں نے کہا کہ صدیق کپن کو خبر لکھنے سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا. انٹرنیشنل میڈیا میں کئی بار کہا جا چکا ہے کہ 2014 میں نریندر مودی حکومت بننے کے بعد سے انڈیا میں میڈیا کی آزادی متاثر ہوئی ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر ہوائی حملے کیے اور الزام لگایا کہ یہ حملے اسرائیل پر راکٹ حملوں کا جواب ہے. پچھلے ہفتے اسرائیلی فوج نے جنین میں ایک دھاوا کیا تھا جس کے دوران 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے. اس کے بعد قدس میں ایک یہودی عبادت خانے میں فائرنگ کے واقعے میں 7 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے. چہارشنبے کی رات غزہ سے راکٹ حملے کیے گئے جس کے لیے حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے ذمہ داری قبول کی. تنظیم نے کہا کہ ہم نے جارِ طاقت کا مقابلہ کیا جو ساحلی پٹی پر بمباری کر رہی تھی. معلوم ہوا کہ امریکہ ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے جس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے کہا گیا ہے کہ وہ ہتھیاروں سے لیس فلسطینی گروپوں کو نہتہ کرے. حال ہی میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کا دورہ کیا تھا. انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی تھی. مغربی کنارے میں فلسطینی جائیدادوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنوری میں فلسطینیوں اور ان کی جائیدادوں پر 70 حملے کیے گئے ہیں. افریقہ کے ملک چاڈ کے صدر کو مسجد اقصی کا دورہ کرایا گیا. حماس نے اس دورے پر تنقید کی ہے. حماس ترجمان محمد حمدان نے کہا کہ چاڈ کے صدر محمد بیبی کا دورہ فلسطینی عوام کے جذبات اور حقوق کی خلاف ورزی اور چھیڑخانی ہے. ایران نے اصفہان ڈرون حملے کے لیے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. حال ہی میں اصفہان کی ایک فوجی سائٹ پر حملہ کیا گیا تھا جس سے معمولی نقصان ہوا تھا. اصفہان کی ایک نیوز ایجنسی نے ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر دی ہے. اس دوران یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے عامر سعید ایروانی نے UN چیف کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ شروعاتی تحقیقات سے اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیل ہفتے کی رات کیے گئے اس حملے کے لیے ذمہ دار ہے. ایرانی نمائندے نے کہا کہ ان کا ملک اپنی قومی سلامتی کی حفاظت کا حق رکھتا ہے اور صہیونی خطرے کی کسی بھی کارروائی کا جواب دے سکتا ہے. رشیا کے ایک سابق فوجی آفیسر نے یہ بات مانی ہے کہ رشین سپاہیوں نے یوکرینینز کو ٹارچر کیا ہے. سابق فوجی آفیسر کانسٹنٹائن پریموف نے BBC سے بات چیت کرتے ہوئے رشین سپاہیوں پر ریپ اور قتل کے الزام لگائے. اس سابق فوجی آفیسر کو اب غدار قرار دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ساؤتھ یوکرین میں کئی دنوں تک پوچھ تاچھ اور ٹارچر کا سلسلہ جاری رہا. سابق آفیسر نے کہا کہ وہ عہدہ چھوڑنے سے بھی ڈر رہے تھے لیکن انہوں نے مئی کے مہینے میں آخرکار استعفیٰ دے دیا. ان سے ان کے سینئر خوش نہیں تھے.
رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ پچھلے سال گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس گیس پائپ لائن کے ذریعے رشیا سے یورپی ملکوں کو گیس پہنچائی جاتی تھی۔ سرجی لاوروف نے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ اس سے پہلے صدر ولادیمیر پوٹین نے پائپ لائن کو اڑانے کے لیے برطانیہ پر انگلی اٹھائی تھی۔ سرکاری ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے سرجی لاوروف نے کہا کہ مغربی ملک یوکرین کے تعلق سے بات چیت میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ رشیا حملے تیز کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ 24 فروری کو جب جنگ کا 1 سال پورا ہوگا اس موقع پر یہ کارروائی کی جائے گی اور اس کے لیے رشین سپاہیوں اور ہتھیاروں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ایسٹ یوکرین میں رشیا کے حملے جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں بعض ہلاکتوں کی بھی خبر ملی ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے اس دوران پورے ملک میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نئی ریفارمز لائیں گے۔ آذربائیجان نے تہران میں اپنا سفارت خانہ خالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہوا تھا اور 2 گارڈ زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے الزام لگایا کہ تہران نے اس کے سفارت خانے پر حملے کی دھمکیوں اور وارننگز کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف تہران کے پولیس چیف نے کہا کہ یہ حملہ شخصی اور خاندانی وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے، لیکن ایک فوٹیج سامنے آیا ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے حملہ آور کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک بیان میں آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایران میں اس کے سفارتی مشن پر حملے کی کوششیں کی گئی ہیں اور دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ یہ مسئلہ ایران کے عہدیداروں کے پاس لے جایا گیا تھا اور حفاظتی قدم اٹھانے پر زور دیا گیا تھا، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے آذربائیجان کے قونصل خانے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آذربائیجان کے صدر کے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں کہ اس ناقابل قبول تشدد کی ٹھوس تحقیقات کرائی جائے۔ پاکستان کے پشاور میں ایک مسجد میں دھماکہ کرنے والے حملہ آور کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس ویڈیو کو جاری کرنے کے بعد کہا کہ عوام اگر اسے جانتے ہیں تو اس کی نشاندہی کریں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور مسجد کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس نے اپنی بائک پارک کی اور مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے بعد دھماکہ ہوتے ہی علاقے کی بجلی چلی گئی۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانے کے لیے کوئی فیصلہ اب تک نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر قانون کرن رجیجو نے ایک تحریری سوال کا جواب دیتے ہوئے پارلیمنٹ میں کہا کہ مرکزی حکومت نے 21ویں لا کمیشن سے درخواست کی تھی کہ وہ کامن سول کوڈ کے بارے میں مختلف مسائل اور پہلوؤں کا جائزہ لے اور سفارشات پیش کرے، لیکن 21ویں لا کمیشن کی میعاد اگست 2018 میں ختم ہو گئی۔ کرن رجیجو نے کہا کہ 22واں لا کمیشن اس بارے میں غور کر سکتا ہے، لیکن اب تک کامن سول کوڈ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اڈانی گروپ پر ہنڈنبرگ گروپ کے الزامات کے بارے میں گڑبڑ ہوئی اور کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ لوک سبھا میں کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے اور دوسری پارٹیوں کے ارکان ایوان کے بیچ میں پہنچ گئے اور اس مسئلے پر بحث کا مطالبہ کیا۔ سماجوادی پارٹی، بی ایس پی، شیو سینا، یو بی ٹی اور دوسری پارٹیوں کے حامیوں نے بھی احتجاج میں حصہ لیا۔ گڑبڑ کے دوران وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی نے کارروائی ملتوی کر دی۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسے ہی منظر دیکھے گئے۔ کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے، عام آدمی پارٹی، سماجوادی پارٹی، کمیونسٹ پارٹیوں اور دوسری جماعتوں کے ارکان نے اس مسئلے پر نعرے لگائے۔ جب گڑبڑ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ایوان کے چیئرپرسن جگدیپ دھنکر نے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا۔ سال 2023 کے لیے انڈیا کا حج کوٹا 1,75,025 مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت نے یہ بات بتائی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ مائنورٹی افیئرز کی وزیر اسمرتی ایرانی نے لوک سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی وزارت نے ریاستی حج کمیٹیوں اور دوسرے فریقوں سے اس سلسلے میں کئی مرتبہ بات چیت کی اور اسے حج کوٹا بحال کرنے کے لیے کئی درخواستیں ملی۔ انڈیا سعودی عرب سالانہ سمجھوتے کے تحت اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے ذریعے 10,000 یوغور مسلمانوں کو کینیڈا میں بسانے کی تجویز پیش کی گئی ہے، لیکن اس قرارداد پر عمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس تجویز کے مطابق اگلے 2 سال میں چائنا کے زنجیانگ صوبے سے 10,000 یوغور مسلمانوں کو کینیڈا میں بسانا چاہیے۔
سمیر زبیری نامی رکن نے اس بل کو پیش کیا جسے ایوان میں موجود تمام 322 ارکان کی تائید حاصل ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ صدیق کپن نے 2.5 سال بعد دیکھی آزادی کی صبح، لکھنؤ جیل سے رہا کر دیا گیا، گھر والوں نے کہا آخرکار انصاف ہوا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر کیے ہوائی حملے، حماس نے بھی راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ محمود عباس فلسطینی تنظیموں کو نہتہ کریں، امریکہ نے کیا مطالبہ، بلنکن نے تجویز پیش کی۔ اصفہان حملے کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے، ایران نے لگایا الزام، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ امریکہ نے پچھلے سال گیس پائپ لائن دھماکے سے اڑائی تھی، رشیا کا دعویٰ، یوکرین نے کہا ماسکو 24 فروری کو حملے تیز کرے گا۔ آذربائیجان نے تہران میں سفارت خانہ خالی کر دیا، کہا ایران نے دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا، دونوں ملکوں میں تناؤ۔ کینیڈا میں چائنا کے 10,000 یوغور مسلمانوں کو بسایا جائے، پارلیمنٹ میں قرارداد منظور۔ ہنڈنبرگ رپورٹ پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، کارروائی ملتوی، حکومت نے کہا یونیفارم سول کوڈ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔